بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ یہ شروع کے 8 آیتیں حضرت نے تلاوت فرمائی، ہم اس جگہ تک پہنچے تھے ورضوان اللہ اکبر، قرآن میں ہے، اور اسی طرح ذکر کے متعلق فرمائے والا ذکر اللہ اکبر۔ تو ان بڑے اہداف کے حصول کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہی سورہ مزمل میں حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے اکابرین صوفیاء کی باتوں پہ اعتراض کرنے لگ بیٹھتے ہیں، انہیں کافی اس کی ضرورت ہے کہ غور و فکر کرنے کی کہ ان آیتوں میں کتنا کچھ ہے، اور دل کو اور دماغ کو یکسو کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بڑی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب اس کے لیے جو شیخ کی تعین کے بعد یہ تردد زائل ہو جاتے ہیں اور ذکر میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ معمولات صوفیاء پر جلدی سے بدعت کے الزام لگا دیتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث میں کافی غور کرنے کے بعد زبان سے بات نکالنا چاہیے۔ اگر کام غور و خوض سے کام لیا جائے تو محققین صوفیاء کے تمام معمولات اور احوال کی اصل قرآن و حدیث سے مل جائے گی، جن کی دلائل ہمارے اکابرین نے قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی اور سلف صالحین سے بھی اپنی کتابوں اور تصانیف میں کافی دی ہے۔ اب اس کے لیے ذکر کو، فراغ کو، اور جو ذہن انتشار ہو اس کو دور کرنے کے لیے، یکسوئی کے لیے یہ سارے معالجات کی ضرورت ہے، اور تاکہ آنکھ، کان اور اعضاء میں یہ ساری چیزیں جم جائیں۔ جی، تو ان چیزوں کے حصول کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، کہ ورنہ جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اس طرف تسبیح لے لی، کبھی وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی، تو وہ یکسوئی نہیں ہو پاتی۔ جو یکسوئی چاہیے اس کے لیے یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں۔ ان چیزوں کو ہم کافی تفصیل سے کر کے آگے ہیں، اس کے لیے وقت کا تعین، تسبیحات کا تعین، پھر اس بڑی رضا کو، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، وہ کثیر توجہ سے بھی بڑی ہے، لیکن قابل قدر تو دونوں ہیں۔ اس لیے اہل اللہ ہر رات کو بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں، شب قدر کی اوروں سے زیادہ قدر کرتے ہیں کہ اس میں وہ دولت قابل قدر اور زیادہ ہے، مگر اس کے یہ مطلب نہ ہونا چاہیے کہ اور راتوں کی بے قدری کی جائے۔ لیکن اگر کسی سے بوجہ کثرت مشاغل کے رات کو اٹھنے کا اہتمام نہ ہو سکے تو وہ دن میں یا اول شب میں کوئی وقت خلوت کا مقرر کریں، خواہ بعد نماز فجر یا بعد عصر یا بعد مغرب یا بعد عشاء، جس وقت میں جس کو فرصت ہو،
اور بیٹھ کے کہیں اہتمام سے جو بزرگ نے یا شیخ نے تسبیحات بتائی اس کو کرنا چاہیے. اور اگر بیٹھ کے میں بھی شروع میں کوئی گرانی ہو تو سفر کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے عقل مند لوگوں کی مثال دی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو چاہیے تو یہ کہ ہر حال میں ذکر ہمارے رگ و ریشے میں رچ بس جائے. اہل اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ابتدا میں کچھ تسبیحات کراتے ہیں، پھر ذکر جہری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں وہ چیز بسا دیتے ہیں جس کی تلاش ہوتی ہے تعلق معلّہ. پھر ان کو بزرگان دین پاس نفاس کی مشق کراتے ہیں کہ سانس سے بھی ذکر جاری رہے. تو یہ حضرات جب سو بھی رہے ہوتے تو ان کا سونا دوسرے عابدین کی عبادت سے افضل ہوتا ہے کہ ان کے اس وقت بھی ہر سانس میں اللہ کا یاد رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. تو اس منزل کے لیے وقت کا تعین اور ذکر کا تعین یہ پھر مشائخ بتاتے ہیں ہر ایک کی فرصت اور حیثیت کے حساب سے. بجز بخلوت گاہ حق آرام نیست، کہ اللہ تعالیٰ کی خلوت گاہ سے کے سوا کہیں آرام نہیں ہے. اور انسانیت صرف ایک ہی چیز کی تلاش میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے کافر ہے، کہ ہمیں آرام مل جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو یہی آرام تو سوائے میری یاد کی کہیں پہ بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت حصر کے طور پہ محصور نہ فرماتے ہیں تو یہ امکان تو ہو سکتا تھا کہ مال میں بھی آرام ہو، اولاد میں بھی آرام ہو، عہدے میں بھی آرام ہو، اور اس کے لیے سارے جھگڑے ہیں جی، اس آرام کی تلاشی کے لیے ہیں. لیکن وہ آرام تو اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے. پھر ہمارے یہاں ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سن لیتے کہ ذکر میں راحت القلوب ہے. حضرت کا بھی واعظ ہے اور بندے کا بھی ایک رسالہ راحت القلوب کے تعلق سے ہمارے جو مجالس حرم کی ہے اس کا ایک حصہ ہے، آخری حصے میں اس کو شامل کیے ہے. برما میں دوستوں نے اس کا علیحدہ بھی چھپایا راحت القلوب. تو اس راحت القلوب میں ہم نے بڑی تفصیل لکھی ہے، بتائی ہے جی کہ یہ نہیں ہے کہ ہے تو اللہ کے ذکر میں جو کوئی بغیر دھیان کے بھی پڑھے گا اللہ کا نام تو اللہ سبحانہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اجر ملتا ہے. لیکن ایک ہدف کا تک پہنچنے کے لیے ایک خاص معیار یا منزل طے کرنی پڑتی، مسافرت سفر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ منزل سامنے آتی ہے. تو اس کے لیے وہ جو تاکہ وہ